السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ آ رہی ہے۔ آ رہی ہے آواز؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے دہرائی شروع کی تھی پیچھے سے، علم الصرف کا تعریف، موضوع، غرض، اس کا ہم نے دہرائی کر لی تھی۔ اس کے بعد ہم چند اصطلاحات کی دہرائی کر دیتے ہیں۔ تو حرکت اور متحرک، حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، حرکت زبر زیر پیش، اور متحرک جس حرف پر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ تو دیکھیں مثال دی ہوئی، مستخرجن میں میم پر حرکت ہے، میم پر حرکت پیش، اور میم متحرک ہے کیونکہ اس پر حرکت ہے۔ اور سین، یہ مستخرج میم کے بعد سین ہے، یہ سین اس پر حرکت نہیں ہے تو یہ حرف متحرک بھی نہیں ہے، اس پر ساکن ہے، جزم ہے، سکون ہے، تو یہ حرف ساکن ہے، سین ساکن ہے، اس پر سکون ہے۔ فتحہ اور مفتوح، فتحہ زبر کو کہتے ہیں، جس حرف پر فتحہ ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ کسرہ اور مکسور، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر کسرہ ہو اس کو مکسور کہتے ہیں۔ ضمہ اور مضموم، ضمہ پیش کو کہتے ہیں، جس حرف پر ضمہ ہو اس کو مضموم کہتے ہیں۔ اس کے بعد تشدید اور مشدد، ایک طرف کو ملا کر پڑھنے کو تشدید کہتے ہیں، جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں۔ جیسے ربن میں با پر تشدید ہے تو یہ ایک طرح کے دو حرفوں کو ملا کر پڑھنا، تو دیکھیں مشدد، ربن، مشدد میں دال دیکھیں، مشدد، اس میں ہم 3 دال پڑھ رہے ہیں، اور ربن میں ہم دو با پڑھ رہے ہیں، ربن، ربن، ایک طرح کے دو حرفوں کو ملا کر پڑھنا، تو اس کو تشدید کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، جیسے ربن میں با مشدد ہے اور مشدد میں خود دال مشدد ہے۔ حروف علت، واو الف یا کو حروف علت کہتے ہیں، واو الف یا یہ حروف علت ہے۔ حروف صحیحہ، حرف علت کے علاوہ جو باقی حروف کہلاتے ہیں وہ حروف صحیح کہلاتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ حضرت، یہ حروف علت کا کیا معنی ہے؟ حروف علت کا معنی واو الف یا، اس کو حروف علت کہتے ہیں۔ جیسے انگلش کے اندر وہ کہتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، واول، واوے، واوے کہتے ہیں، واول۔ واول، واول کہتے ہیں، ہاں۔ تو ایسے عربی کے اندر ٹھیک یہ حروف علت ہوتے ہیں، واو الف اور یا۔ ٹھیک ہے، جزاک تو اللہ۔ جی، تو یہ 3 حروف عربی کے اندر، اس کے علاوہ باقی حروف حروف صحیحہ ہوتے ہیں۔ پھر حروف مدہ، یہ 3 حروف ہے، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو یہ واو ساکن حروف مدہ میں سے ہے، جس سے پہلے پیش ہو۔ یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو، جیسے بیع میں یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یا سے پہلے زیر، یہ یا مدہ ہے۔ اور الف اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ تو حروف لین اور حروف مدہ میں فرق کرنا پڑتا ہے۔ واو اپنے سے پہلے پیش، اور الف اپنے سے پہلے زبر، اور یا اپنے سے پہلے زیر۔ تو یہ اگر ایسے ہی آ جائے تو یہ حروف مدہ ہے۔ اگر ایسے نہ آئے بلکہ واو ہے اور واو سے پہلے زبر ہے، خوف، ٹھیک ہے، یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے، صیف، تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں، کیونکہ یا سے پہلے زیر ہونا چاہیے، یہ زیر نہیں ہے، زبر ہے، تو یہ حروف لین میں سے بن جاتا ہے۔
اس صیغے کے بارے میں بتایا تھا کہ صیغہ کسے کہتے ہیں. اور فعل معلوم، پھر فعل معلوم زمانہ بھی 3 قسم کا ہوتا ہے، ماضی، حال، مستقبل. فعل معلوم کہ فاعل کرنے والا مذکور ہو، معلوم ہو، مذکور ہو. جیسے نصر زید، زید نے مدد کی، زید مذکور ہے. تو نصرہ، صرف نصرہ ہو تب بھی فاعل مذکور ہے. وہ کیا ہے فاعل؟ صرف نصرہ ہو، ضمیر، ہوا ضمیر، وہ فاعل ہے، وہ بھی مذکور ہوتا ہے یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے. اچھا، فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کرنے والا مذکور نہ ہو. نصر خالد، خالد کی مدد کی گئی. تو یہ یہاں پہ فاعل مذکور نہیں ہے. خالد کی مدد کی گئی ہے، کس نے کی ہے وہ مذکور نہیں ہے. فعل مثبت، یہ ہے منفی مثبت. فعل مثبت کے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اور فعل منفی کہ کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے. اب فعل لازم اور فعل متعدی بھی آپ یاد ہوگا کہ فعل لازم وہ ہے جس میں فاعل پر بات پوری ہو جائے. فاعل کو ذکر کیا، اس پہ بات پوری ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ ہو. نام حامد، حامد سو گیا، اب مفعول کی ضرورت نہیں ہے. قعد وسیم، وسیم بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے فعل ہوتے ہیں کہ جس میں مفعول کی ضرورت نہ ہو تو فعل لازم ہوتے ہیں. اور میں نے اس کی نشانی بتائی تھی کہ سو گیا، بیٹھ گیا، آخر میں گیا آتا ہے، گیا. اور جو فعل متعدی ہوتا ہے اس میں نے آتا ہے. جیسے آگے آ رہا ہے حافظ محمود نے درسا. فعل متعدی وہ فعل ہے جس میں فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو. تو محمود نے یاد کیا، کیا یاد کیا؟ الدرس، سبق یاد کیا. تو یہ حافظہ جو فعل ہے یہ فعل متعدی ہے، فاعل بھی چاہتا ہے، مفعول بھی چاہتا ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ نے آ رہا ہے، محمود نے سبق یاد کیا. اور اوپر جو تھا فعل لازم میں وہاں نے نہیں ہے، حامد نے، وسیم نے نہیں. وسیم بیٹھ گیا، حامد سو گیا. تو یہاں محمود نے سبق یاد کیا. اور اس کے بعد ہم نے اصطلاحات میں سے ثلاثی وہ کلمہ ہے جس میں 3 حروف اصلیہ ہو. 3 حروف اصلیہ، رجل، نصر، یہ 3 حروف اصلیہ ہے. یعنی فاعل لام، یہ اس کے وزن پر جو حرف آ جائے وہ حرف اصلی ہوتے ہیں. رباعی جس میں 4 حروف اصلی ہوں، جعفر، فعلل، دحرج، دحرجا، فعللا. اس میں کوئی اور حرف نہیں آ رہا، یہ فعللا، فاعل لام، لام کے وزن پر آ رہے ہیں. خماسی وہ کلمہ ہے جس میں 5 حروف اصلیہ ہو، جیسے سفر، جلن. فعلل، فعلل کے وزن پر ہے یہ. صرف کبیر، صرف کبیر وہ گردان ہوتی ہے جس میں تمام صیغے مذکور ہوتے ہیں، کسی اسم یا فعل کے جو ہے وہ تمام صیغے اس میں موجود ہو. مذکر کے بھی ہو، مؤنث کے بھی ہو، غائب کے بھی ہو، حاضر کے بھی ہو، متکلم کے بھی ہو. سارے صیغے جس میں مذکور ہوتے ہیں اس کو صرف کبیر کہتے ہیں. اور صرف صغیر وہ گردان ہوتی ہے کہ جس میں باب سے استعمال ہونے والے جو صرف کبیر کے پہلے پہلے صیغے ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم ماضی کا پہلا صیغہ لے لیتے ہیں نصرہ، ٹھیک ہے. پھر مضارع کا پہلا صیغہ لے لیتے ہیں ینصرو، نصرہ ینصرو. پھر مصدر لے لیتے ہیں نصرن. پھر فاعل لے لیتے ہیں ناصرن، پہلا پہلا صیغہ. پھر مجہول کا پہلا صیغہ لیتے ہیں نصرہ. پھر مضارع کے مجہول کا ایک صیغہ لے لیا شروع والا ینصرو. تو یہ اس طرح کی ایک گردان ہوتی ہے. نصر ینصر نصرا فہو ناصر، ونصر ینصر نصرا فذاک منصور، ما نصر ما نصر. تو یہ ایک گردان ہوتی ہے، یہ صرف صغیر کہلاتی ہے. اس کے بعد
ہم نے فعل ماضی شروع کیا تھا، اور فعل ماضی سے پہلے ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ صیغہ اگر بنانا ہو تو اس کا قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ واحد مذکر غائب نصرہ ہے، تو یہ نصرہ کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے بنتا ہے. نصرن یہ مصدر ہے، اس سے یہ بنتا ہے. اور مضارع یہ ماضی سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جتنے افعال بنتے ہیں اور جو امر بنتا ہے، نہیں بنتا ہے، لام تاکید ہے، بانون تاکید ہے، جتنے بھی بنتے ہیں وہ سارے مضارع سے بنتے ہیں. ماضی یہ مصدر سے بنتا ہے، مضارع یہ ماضی سے بنتا ہے، اور باقی جو جتنے یعنی گردانے ہیں، چاہے وہ فعل کی گردانے ہیں چاہے وہ اسم کی گردانے ہیں، وہ مضارع سے بنتی ہیں. جی. تو فعل ماضی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے گزشتہ زمانے میں ہونا یا کرنا سمجھا جائے. جیسے داخلہ، داخل ہوا وہ ایک مرد، نصارہ مدد کی اس ایک مرد نے. پھر فعل ماضی میں صیغوں کی علامات، کہ آپ کیسے معلوم کر سکیں گے کہ یہ فلاں صیغہ ہے. تو اس میں آپ نے پڑھا کہ واحد مذکر غائب میں تو کوئی ظاہری علامت نہیں ہے، نصارہ. ٹھیک ہے. اور تثنیہ مذکر غائب کے لیے الف ضمیر استعمال ہوتی ہے، نصارہ یہ الف ضمیر ہے. ضمیر مرفوع متصل آپ پڑھ چکے ہیں، مرفوع متصل. مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ فعل معلوم ہے اور اس کا فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے. یہ ضمیر متصل بھی ہے، منفصل نہیں ہے، ملی ہوئی ہے. جمع مذکر غائب کے لیے واو ضمیر استعمال ہوتی ہے، نصرو. تو ایسے اخیر تک جو ہے نصرت میں تائے ساکنہ استعمال ہوتی ہے. یہ ضمیر نہیں ہے، تائے ساکنہ آپ نے پڑھا ہے کہ ان دو صیغوں میں جو ضمیر ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، مستتر ہوتی ہے. نصرت میں ہیا اور نصرہ میں ہوا. اور پھر تثنیہ مؤنث غائب میں الف ضمیر، مؤنث غائب میں نون مفتوحہ یہ ضمیر، یہ بھی نصرنا یہ ضمیر ہے. واحد مذکر حاضر کے لیے تائے مفتوحہ یہ بھی ضمیر ہے، نصرتا. نصرتما میں تما ضمیر، نصرتم میں تم ضمیر، نصرتی میں تائے مکسورہ یہ ضمیر ہے. اور تما میں نصرتما میں تما، اور نصرتن میں تنہ، اور نصرت میں تو ضمیر، اور نصرنا میں نا ضمیر. اچھا جی. تو فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ، یہ فعل ماضی معلوم متعدی سے بنایا جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ نصرہ ہے تو اس کے پہلے حرف کو ضمہ دے دیتے ہیں، آسان کر کے بتا رہا ہوں. اور آخر سے پہلے والے جو حرف ہوتا ہے اس کو زیر دے دیتے ہیں. آخر سے پہلے اگر زیر نہ ہو تو اسے زیر دے دیتے ہیں. اور جو آخری لفظ رہ جاتا ہے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں. پہلے کو پیش دیں گے اور آخر سے پہلے والے کو زیر دیں گے، اور آخری حرف کو اپنی حالت پر باقی چھوڑ دیں گے. جیسے نصرہ سے نصیرہ، اور اکرما سے اکریما، اکریما. اجتنبا سے اجتنبا. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آخر سے پہلے جو کسرہ دیتے ہیں، تو آخر سے پہلے جس حرف کو کسرہ دیا اس حرف سے پہلے جتنے بھی حروف ہوں گے ان کو ضمہ، متحرک، شرط یہ ہے کہ متحرک و ساکن نہ ہو، تو متحرک حرفوں کو ضمہ دے دیں گے. تو اجتنبا، آخر سے پہلے نون ہے اس کو کسرہ دیا، اور اس سے پہلے جو حروف متحرک ہے نون سے پہلے وہ حمزہ ہے اور تا ہے، اس کو ہم دے دیں گے ضمہ. اجتنبا، اجتنبا. اور منفی مانافیہ لگا دیتے ہیں، مانافیہ، تو ما نصرہ، ما نصرہ. اور گردانے الحمدللہ آپ کو یاد ہے. فعل مضارع کی دہرائی انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں کر لیں گے. ابھی نحو نکال لیتے ہیں، اس کی کچھ دہرائی کر لیتے ہیں، نحو میں کچھ آگے بھی پڑھ لیتے ہیں. حضرت میرا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوا ابھی. کیا مطلب؟
یہ جو حروف علت کے بارے میں نے عرض کیا تھا، یہ جی آپ نے 3 حروف بتائے، واو، الف اور یا. جی تو آپ نے بتایا جیسے انگلش میں واول حروف ہوتے ہیں، ہوں تو واول حروف کے آ جانے سے ہم یعنی این کا اضافہ کرتے ہیں نا، تو مثلا یہ کیا عمل کریں گے؟ واو، الف اور یا کیا عمل کریں گے؟ یہ بس اوقات یہ گر جاتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں نا قالا، قالا ہم پڑھتے ہیں قالا، ٹھیک ہے، یہ جی اصل میں تھا قوالا. کیا تھا؟ ٹھیک ہے. قوالا. قولا قولا قوالا واو قولا تھا. قوالا، یہ واو حرف علت ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں تبدیلی کیا ہوئی کہ یہ حرف علت ہے، واو ہے، اور واو اپنے سے پہلے کیا چاہتا ہے؟ حروف اپنے مدہ میں سے پہلے کیا چاہتا ہے حروف علت میں؟ پیش پیش چاہتا ہے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ زبر ہے اس سے پہلے، زبر. جی زبر جی ہے، جی تو اس واو کو پھر الف سے بدل دیا. ٹھیک ہو گیا. کیا بن گیا؟ قال. قالا. تو یہ حروف علت کی وجہ سے یہ تبدیلیاں کلام عرب میں آتی ہے، کبھی گر جاتے ہیں، یہ کبھی گر جاتے ہیں، کبھی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. یہ ہے بہت حروف علت. شکریہ. جی. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اچھا جی، ہم پڑھ رہے تھے کہ معرب اور مبنی، صفحہ نمبر 22 اور 23. تو معرب وہ ہوتا ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، جس کا آخری حرف عامل بدل گیا تو آخری حرف پہ جو حرکت ہے وہ بھی بدل جاتی ہے. جاء زید، عامل فعل ہے، اور معمول کیا ہے؟ زید فاعل. یہ معمول ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، تو یہ اس کے اوپر پیش کیوں آ رہا ہے؟ یہ فاعل ہے. اور زیدن، رأیت زیدن میں اس پر نصب کیوں آ گیا؟ یہ مفعول ہے، اب یہ معمول ہے، مفعول، رأیت فعل، اور فاعل نہیں ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے مررت بزیدن، اس کے نیچے اب دیکھیں زیر آ گیا حرف جر کی وجہ سے. تو دیکھیں جیسے جیسے عامل آ رہا ہے ویسے ویسے اعراب بدلتا جا رہا ہے، تو اس کو معرب کہتے ہیں. اور مبنی وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا. ہا اولائی، یہ آپ اگر یہ تینوں لفظ جاء، رأیت، مررت یہ لے آئیں گے اس کے شروع میں، تو یہ ہا اولائی ہی رہے گا. جاء ہا اولائی، رأیت ہا اولائی، مررت بہا اولائی. دیکھیں کہ عامل بدل رہا ہے لیکن اس کا آخر نہیں بدل رہا. اچھا جی، پھر اعراب کی ہم نے تقسیم پڑھی تھی کچھ، کہ اعراب کی 2 قسمیں ہیں، اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف. اعراب بالحرکت وہ اعراب ہے جو ضمہ، فتحہ، کسرہ یا سکون کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، اعراب بالحرکت، یہ آپ نے حرکت کی تعریف پڑھی کہ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش زیر کو. ابھی زبر پیش. ہاں، تو یہ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب الحرکت. یا کسرہ آ جائے، سکون آ جائے، تو یہ اعراب الحرکت ہے. اور اعراب بالحرف یہ زبر زیر پیش کو نہیں بلکہ واو الف یا، ٹھیک ہے، یا نون، یہ آ جاتے ہیں، واو نون آ جاتے ہیں، یا نون آ جاتے ہیں، تو یہ اعراب بالحرف ہوتے ہیں. میں نے بتایا بھی تھا کہ مسلمون، مسلمون، جاءنی مسلمون، جاء مسلمون کر دیں، جاء مسلمون، آئے مسلمان. تو جاء فعل ہے، مسلمون فاعل ہے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے. مرفوع کا معنی پیش، مسلمون میں پیش آ رہا ہے، جی پیش تو واو آ رہا ہے پیش. پیش کا واو آخر میں پیش آنا چاہیے نا فاعل پر. نہیں ہے. یہاں نہیں، آخر میں نہیں ہے، تو یہاں اعراب کون سا ہوگا؟ حرف کے ساتھ آئے گا، یعنی واو. تو پیش کی جگہ کیا آتا ہے؟ واو آتا ہے نا، تو یہاں پہ واو واو. حرف آیا ہوا ہے، پیش نہیں آیا، تو یہاں پہ حرف آ گیا. اچھا جی، جیسے آپ تسنیہ کر دیں، جاء مسلمانی، جاء مسلمانی، مسلمان. مسلمانی. تو یہاں پہ تسنیہ میں، تسنیہ آپ نے پڑھا ہے کہ
وہاں الف نون آتا ہے، الف نون، الف نون، یہ فاعل جب بنے مسلمان یہ فاعل بن رہا ہے تو پھر الف نون آئے گا، اور جب یہ مفعول بنیں گے نا تو پھر یہ الف نون نہیں آئے گا بلکہ یا اور نون آئیں گے. اب مسلمانے سے کیا ہو جائے گا؟ مسلمینہ. نہیں مسلمینہ نہیں، مسلمینہ جمع ہو جائے گا، مسلمینی، مسلمینی. مسلمینی، تسنیہ ٹھیک ہے. تسنیہ مسلمینی ہو جائے گا. تو مسلمینی یہ مسلمینی یعنی یہ حالت نصبی، نصبی حالت، منصوب کی حالت ہے نا، تو وہاں یا ما قبل مفتوح ہوگا، اور جو حالت رفع یعنی پیش والی حالت و فاعل بن رہا ہو وہاں الف اور نون آئے گا، رجلانی، رجلینی، مسلمانی، مسلمینی. اور جمع میں مسلمون، اور جمع میں ہم مفعول بنائیں گے مسلمون کو تو پھر مسلمون مفعول نہیں آئے گا بلکہ مسلمین آئے گا، مسلمین. تو یہاں پر اعراب دیکھیں کہ الف کے ساتھ، یا کے ساتھ، واو کے ساتھ اعراب آ رہا ہے تو اس کو اعراب بالحرف کہتے ہیں، اعراب بالحرکت نہیں کہتے ہیں. پھر اعراب کی دوسری تقسیم یہ میں پہلے بھی کچھ بتا چکا ہوں، انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. جیسے میں نے کہا نا کہ یہ لفظاً مرفوع ہے، یہ محلاً مرفوع ہے، یاد آ گیا ہوگا، تو اسی کے بارے میں بتا جی رہے ہیں. اعراب کی 3 قسمیں، اعراب لفظی، اعراب لفظی یعنی لفظاً، اور تیسری دیکھیں اعراب محلی، محلاً، اور دوسری اعراب تقدیری، یہ ہم نے نہیں پڑھا تھا، یہ نیا آ گیا. دیکھیں تعریفیں دیکھیں ذرا. اعراب لفظی وہ اعراب ہے جو لفظوں میں ظاہر ہو، جاء زیدن، دیکھو اعراب لفظی ہے، تلفظ کر رہے ہیں، لفظی کا معنی تلفظ کر رہے ہیں، آپ اس کی ادائیگی کر رہے ہیں، زیدن آپ پیش کی ادائیگی کر رہے ہیں. اور اعراب محلی میں آ جائے، اعراب تقدیری کو فی الحال چھوڑ دیں، وہ اعراب ہے جو نہ لفظوں میں ظاہر ہو نہ مقدر ہو، لفظوں میں بھی ظاہر نہ ہو مقدر بھی نہ ہو، بلکہ مبنی ایسی جگہ واقع ہو کہ اگر اس کی جگہ کوئی معرب واقع ہوتا تو اس پر لفظی یا تقدیری اعراب آتا. جیسے جاء ہؤلاء، یہ اعراب جو ہے اگر یہاں پہ کوئی معرب لفظ ہوتا، زیدن ہوتا، تو اس پہ اعراب آ جانا تھا، تو یہ مبنی ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لفظوں میں اس میں ظاہر نہیں ہے، اعراب ظاہر نہیں ہے، مقدر بھی نہیں ہے. تو اعراب تقدیری کسے کہتے ہیں؟ پھر مقدر سمجھ میں آئے گا کہ اعراب تقدیری وہ اعراب ہے جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو بلکہ مقدر ہو. جیسے جاء موسیٰ، جاء موسیٰ، اب موسیٰ کو یہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مبنی ہے، یہاں پہ، ہے ابھی تھوڑا. یہاں پہ یہ مقدر ہے، اعراب مقدر ہے. جاء فعل ہے، موسیٰ یہ فاعل ہے، اور یہاں اس پر پیش نہیں آ رہا بلکہ مقدر ہے. یہ پیش، یہ رفع مقدر ہے. مقدر کا معنی ہم اندازہ لگائیں گے. تقدیر، تقدیر کا معنی اندازہ لگانا، کہ جاء موسیٰ، جاء فعل، موسیٰ یہ فاعل ہے، ہم نے اندازہ لگا لیا کہ یہ مرفوع ہے، تو یہ اعراب تقدیری ہے. موسیٰ اعراب تقدیری، ٹھیک ہے. ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو ہے وہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے، یہ مجرور ہے، تو اس کو اعراب تقدیری کہتے ہیں. امید ہے یہ بات سمجھ میں آگے ہوگی. یہاں تک کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ لے. میں کچھ پوچھ سکتے ہیں؟ جی جی بالکل.